السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں ایک نئے ویڈیو میں نئے کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے بس آپ جو ہے کہ سب سے پہلے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کے اس لائک سے اور سبسکرائب سے ہمیں پیسہ تو نہیں ملتا، لیکن موٹیویشن اور ہمت ضرور ملتی ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں ہمت کس طرح دیں؟ بس آپ کو کیا کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے سے موجود ہیں چینل پر تو آپ لائک ضرور کیا کریں، کامنٹ بھی کیا کریں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج سبق میں بات کرنے والے ہیں صنعت سے متعلق، چونکہ صنعت کا کلاس بھی چل رہا تھا، صنعت کا کلاس چل رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، کاریگری یہ اس کا لغوی میننگ ہے۔ کیا ہے اس کا لغوی میننگ ہے؟ اگر ہم اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو یہ شعر میں استعمال ہوتا ہے اس کا صنعت کے بارے میں۔ یہ لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے کاریگری، لیکن جب ہم اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں۔ جب ہم اصطلاحی معنی دیکھیں گے، اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ کوئی جب لغوی معنی کو کسی عرف عام میں کسی خاص ادب کے لوگ یا کسی خاص لوگ جب اس کو کسی دیگر معنی میں استعمال کریں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ لغوی معنی سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، کوئی الگ معنی اس کو دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ صنعت تو کہتے ہیں کاریگری کو، لیکن آپ دیکھیں کہ شعر میں ہم کاریگری کیسے کریں گے؟ تو اسی کو دھیان میں رکھ کر شعری اصطلاح میں جب شعر کو سجانے کا کام کرتے ہیں، ایسے الفاظ لاتے ہیں جس سے شعر کو سجایا جاتا ہے اور شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں صنعت۔ اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے، لفظی اور معنوی۔ یعنی جب لفظ کو دھیان میں رکھ کر صنعت کا استعمال کرتے ہیں اور لفظی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے صنعت لفظی، وہ ہوتا ہے صنعت لفظی۔ یعنی جب لفظ کو دھیان میں رکھ کر ہم استعمال کرتے ہیں اور صنعت کا اور لفظ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو وہ صنعت لفظی۔ اس کے بعد اگر معنی کو دھیان میں رکھ کر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی۔ یہ تو عام بات ہے، آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ آج بات کرنے والے ہیں صنعت معنوی میں ہی۔ اس سے پہلے اور بھی صنعتیں جو ہے وہ معنوی اعتبار سے وہ ہو گئی تھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ آج بات کرنے والے ہیں کون سی صنعت؟ آج کا جو صنعت ہے وہ ہے صنعت تلمیح۔ کیا ہے؟ صنعت یہ عین ہے نا، صنعت تلمیح۔ تلمیح بات کر رہے ہیں نا، ایک ہے تلمیع، وہ دوسری چیز ہے، وہ بعد میں بتا دوں گا میں آخر میں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ صنعت تلمیح ہا ہے، یہ جگہ یاد رکھیے گا، ہا ہے۔ صنعت تلمیح کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صنعت تلمیح وہ چیز ہے، وہ صنعت ہے جو معنوی اعتبار سے شاعر ہے وہ ایسے الفاظ لاتا ہے شعر میں جو کہ وہ کسی خاص واقعے ہے نا، کسی خاص واقعے سے تعلق رکھتا ہے، مذہبی چیزوں کو دھیان میں رکھ کر مذہبی چیز کی وہ اصطلاح ہوتی ہے، اور اس کو جب شعر چند لفظ لاتا ہے، ٹھیک ہے، چند لفظ لاتا ہے، ایک دو لاتا ہے، اور اس کے پس منظر میں سارا قصہ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تلمیح۔ اصل میں تلمیح کا معنی ہوا اشارہ کرنا۔ کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا۔ یہ ہوتا ہے صنعت تلمیح۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے صنعت تلمیح میں کہ شاعر جو ہے کہ میں اگزامپل بھی دوں گا، بھی مثال بھی، چونکہ مثال سے بات جلد سمجھ میں آتی ہے۔ تو اشارہ کیا جاتا ہے کسی واقعے، ٹھیک ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کسی واقعے، کسی مذہبی خیالات، مذہبی شخصیت یا اسی طرح کوئی واقعہ ہو
تو وہ تو لمبا چوڑا ہوتا ہے نا، لیکن اس میں اس کو بتانے کے لیے چند لفظ بلکہ چند لفظ لایا جاتا ہے تاکہ اس کو اشارہ کر کے پوری بات کہہ دی جاتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ تو وہ دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اگر وہ واقعہ آپ کو پتہ ہو اور وہ صنعت یوز ہوا ہو، استعمال ہوا ہو، تو وہ سمجھ میں ضرور بہت جلد آ جاتی ہے بات۔ تو ایگزامپل پہلے دیکھتے ہیں، ہے نا، ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آپ یہ مشہور شعر سنے ہیں، ابن مریم ہوا کرے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی، نہیں میرے درد کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ ایگزامپل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس میں غور کریں آپ، اس میں آپ غور کریں کہ یہ جو ہے نا ابن مریم، یہ اشارہ کدھر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یعنی کہ ابن مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ بیماروں کو چھوتے تھے، کوڑھیوں کو، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، شفایاب ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، یعنی ابن مریم کوئی اور ہے، علاج کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی میرے دکھ کی دوا کوئی اور کر رہا ہے، کوئی اور علاج کر رہا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ابن مریم کی جو تلمیح ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، کہیں کہ وہ بیماروں کو چھوتے تھے تو شفا یاب ہو جاتا تھا، مردوں کو اللہ کے حکم سے کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اس میں تو پھر یہ اس پوائنٹ کو لیا گیا اور اس کو جو ہے کہ بس اتنا اشارہ کر کے پوری بات یہاں رکھ دی گئی ہے۔ اسے ہم کہیں گے صنعت تلمیح، اسے ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تلمیح، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ صنعت تلمیح میں شاعر ایسے الفاظ لاتا ہے جو وہ کسی خاص واقعے، کردار اور پھر کسی مذہبی خیالات، مذہبی واقعے کو پس منظر میں رکھ کر چند لفظ لاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور اس لا کر اس پوری بات کو کہہ دیتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تلمیح۔ بات کرتے ہیں تلمیع کی، ٹھیک ہے، یہ کنفیوز نہ ہو آپ۔ یہ تلمیع جو ہے نا، تلمیع جب شعر میں شاعر دو لفظ کا استعمال کرے، جیسے اردو ہو گیا، فارسی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہیں گے صنعت تلمیع۔ کیا ہے؟ صنعت تلمیع۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ ہمیں پیسہ نہیں ملتا لیکن ہمت ضرور ملتا ہے۔